بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ چیپٹر نمبر 2 کا جو پہلا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات۔ عزیز طلباء، پاکستان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات چیپٹر نمبر 2 ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان میں جو مسائل اور مشکلات کا تذکرہ جس طریقے سے کیا گیا ہے، اس کو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے اتنے سنگین اور مشکل ترین حالات کے باوجود یہ ہماری ارض وطن پاکستان جو ہے وہ اس کا حصول ممکن بنایا۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے مسائل اور سنگلاخ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی مملکت نے ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں اتنی پامردی اور عزم و استقلال کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان اپنی ولادت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کی یہ امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم سے مردانہ وار کامیاب و کامران نکلا، اور پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ قائد اعظم کا ارشاد، 23 مارچ 1948 بمقام ڈھاکہ۔ 14 اگست 1947 کی صبح برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نوید آزادی لے کر آئی۔ اس روز رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی۔ گویا مہینہ بھی مقدس تھا اور رات بھی برکتوں والی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اور اسلامی ریاست کی نعمت سے نوازا۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جو اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کو دنیا بھر کے اسلام کے داعی بننا تھا، اسے عالم اسلام کے اتحاد کا مرکز بننا تھا۔ یہ برصغیر کے مسلمانوں کی تمنا کا مرکز و محور، اور دنیا بھر کے مسلمان اس سے اعلیٰ و ارفع توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے۔ قائد اعظم حکومت پاکستان کی تنظیم کے لیے 7 اگست کو کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ 10 اگست کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت سردار جوگندر ناتھ منڈل نے کی۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں قائد اعظم کو دستوریہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ انتقال اقتدار کی رسومات کی ادائیگی کے لیے برطانوی ہند کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی پہنچا۔ قائد اعظم پہلے سے عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے کراچی میں اپنے فرائض سنبھالے ہوئے تھے۔ شام کو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ڈنر دیا جو گورنر ہاؤس کے لان میں منعقد ہوا۔ 14 اگست کو صبح 9 بجے پاکستان دستور ساز اسمبلی کا وہ اجلاس منعقد ہوا جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو رسمی طور پر انتقال اقتدار کا اعلان کرنا تھا۔ قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن ایک خاص بگی میں سوار ہو کر اسمبلی ہال پہنچے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے برطانوی شہنشاہ جارج ششم کا مبارکباد کا پیغام پڑھا۔ اس کے بعد دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے رسمی طور پر اعلان کیا کہ کل سے مملکت پاکستان آپ کے زیر اختیار ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے وجود میں آنے کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا، اور آخر میں پاکستان کی سربلندی، اس کے باشندوں کے صحت و مسرت اور ہمسایہ ملک کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات کے قیام کی دعا کی، نیز اکبر اعظم کی رواداری اور فراخ دلی کے اصولوں کو اپنانے کی تلقین کی۔
15 अगस्त 1947 को सुबह 9:30 बजे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के ओहदे का हल्फ उठाया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने उनसे हल्फ लिया। गवर्नर हाउस पर गवर्नर पाकिस्तान के परचम लहराने के बाद कायद-ए-आज़म ने पहली काबीना से हल्फ लिया। 15 बलोच रेजिमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नवाब सदीक अली ख़ान के ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स ने भी कायद-ए-आज़म को सलामी दी। दोपहर से ज़रा कबल बहरी बेड़े और फ़ौज ने पोलो ग्राउंड में सलामी दी। कमोबेश 2 लाख अवाम ने इस तकरीब में शिरकत की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल का थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत सूबों की असम्बलियों को ये फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया था कि वो नई वजूद में आने वाली दोनों ममलिकतों हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का फ़ैसला करें। पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों ने भारी अक्सरियत से पाकिस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया। ताहम चूँकि दोनों सूबों के गैर मुस्लिम अज़ला के नुमाइंदों ने सूबों की तकसीम का मुतालबा किया, इसलिए 30 जून 1947 को दोनों सूबों के लिए अलग अलग हदबंदी कमीशन कायम किए गए, जिनका मुश्तरका सरबराह एक बरतानवी वकील सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया। तकसीम के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है उनको आप यूँ कह लें कि अमली जामा पहनाया गया। उसमें नहायत गैर मुनसिफाना तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। हालांकि कायद-ए-आज़म ने तजवीज़ पेश की थी कि तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा के किसी गैर जानिबदार कमीशन से कराई जाए। इनकी दूसरी तजवीज़ ये थी कि हदबंदी के लिए बरतानवी अदालत उज़्मा प्रिवी कौंसिल के जजों को दावत दी जाए। ये दोनों तजावीज़ बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। वासराय लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस के लिए हमदर्दी के जज्बात रखते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे शख्स को हदबंदी के लिए मुंतखब किया जो बरसगीर के हालात के बारे में कतई बेखबर था और उससे पहले कभी हिंदुस्तान नहीं आया था। ज़ाहिर है कि माउंटबेटन अपने आला मनसब से फ़ायदा उठाकर एक ऐसे शख्स के फ़ैसलों पर आसानी से असरअंदाज हो सकता था और वो अमल इसका उसने मुज़ाहरा भी किया। मसले की मुनसिफाना पोजीशन ये थी कि सूबों की तकसीम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसा करना ज़रूरी भी था तो उसके लिए कम अज़ कम उन असूलों की पैरवी ज़रूरी की जानी थी जो माउंटबेटन ने खुद 3 जून के मंसूबे का ऐलान करते हुए अपनी तकरीर में बयान किए थे। माउंटबेटन ने गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर, तहसील ज़ीरा और तहसील फ़ाज़िल पर पाकिस्तान का हक़ खुद तस्लीम किया था। लेकिन हम जो है वो आगे चल कर देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें खुद से पहले तस्लीम की और उनसे फिर कैसे वो मुनहरफ हो गए। अबूरी दस्तूर के बाद और नई जो आप दस्तूरिया थी या मजलिस कानून साज थी, उसमें हम इंतज़ामी मसाइल में देखते हैं कि 69 जो अरकान थे वो शामिल थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी इलाकों की नुमाइंदगी करते थे। वो अरकान जो भारतीय इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे थे उसके रुकन बनाए गए थे और रियासतों को भी इसमें नुमाइंदगी दी गई थी। इस तरह 79 अरकान पर मुश्तमिल नई दस्तूर साज असम्बली वजूद में आई, जिसे अबूरी दौर में कानून साजी यानी पार्लियामेंट का किरदार अदा करना था। इसे हम पहली दस्तूर साज असम्बली के नाम से याद करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि परचम सितारा हिलाल नया परचम, मुसलमानान बरसगीर का महबूब परचम सितारा हिलाल मामूली तरमीम के साथ पाकिस्तान का कौमी परचम करार पाया। यानी मुस्लिम लीग के सब्ज़ परचम मुस्लिम लीग के जो सब्ज़ झंडे में सफ़ेद पट्टी का इजाफ़ा किया गया, जो मुल्क में मौजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी करता था। चाँद को 45 दर्जे पर खम देकर इसे नए तुलू होने वाले चाँद की असली हालत के करीब तर कर दिया गया। इस तरह हमारा कौमी परचम जो है वो वजूद में आया। कराची नया दारुल हुकूमत के तौर पर कराची को मुंतखब किया गया था।
جس کی وجہ یہ تھی کہ صوبہ سرحد میں کانگریسی حکومت ابھی تک قائم تھی، پنجاب و بنگال تقسیم کر کے عملے جراحی سے گزر رہے تھے، صرف سندھ ایسا صوبہ تھا جہاں مسلم لیگی وزارت تھی۔ نیز کی کراچی کی معتدل آب و ہوا، مشرقی بنگال سے سمندری رابطہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی وجہ سے بھی یہ شہر دارالحکومت بننے کے لیے سب سے بہتر تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ وہ جو 10 سال کا عرصہ اور پھر 1.5 سال کا عرصہ، تو اس کو ایک دم سے 3 مہینے میں تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ تمام انتظامی اور دیگر مسائل جو ہے یا مشکلات جو ہے وہ پیش آ رہی تھی۔ اسی طرح سے گورنر ہاؤس کو گورنر جنرل ہاؤس بنا دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کی عمارت میں دستوریہ کا اجلاس بلایا گیا۔ دفتری اور رہائشی ضروریات کے لیے بہت سی نجی عمارتیں حاصل کی گئی۔ فوجی بارکوں کو دفاتر کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر بھی ضرورت پوری نہ ہوئی تو شامیانے لگا کر کام چلایا گیا۔ پاکستان کے حصے کا فرنیچر اور اسٹیشنری بھی ہندوستان سے نہیں آئی، تاہم قائد اعظم نے سندھ کابینہ کے وزراء کو بلا کر ان تمام مسائل سے نمٹنے کا حکم دیا، اور ان کے تعاون سے تمام مسائل حل کر لیے گئے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دفاتر کے کمروں کی کمی کی وجہ سے وہ شامیانے لگا کے جو بیوروکریسی یا کلیریکل سٹاف تھا، وہ آم کی جو پیٹیاں ہوتی تھیں ان کو 2 پیٹیوں کو 4 پیٹیوں کو ملا کے ایک ٹیبل بنا لیتے، اس پہ ایک کپڑا، اور 1 یا 2 پیٹیوں پہ وہ ایک چیئر بنا کے اس طریقے سے کام چلایا گیا۔ اور پھر روزانہ کے جو دفتری امور تھے، تو آج کل تو ہم یہ کامن پن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس وقت وہ ببول کے کانٹے جو ہیں بچوں، ان کو ایک پیپر سے دوسرے پیپر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، لف کرنے کے لیے ان ببول کے سوکھے کانٹوں کا استعمال کیا گیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اجداد کے وہ کارنامے ہیں جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سرکاری ملازمین تھے، ان کی منتقلی کا جو معاملہ تھا کہ جو ادھر ہندوستان میں رہ گئے تھے اور ان کے بغیر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کا چلنا تقریباً ناممکن تھا، اور نہ ہی کوئی انتظامی ڈھانچہ ان کے بغیر تشکیل دیا جا سکتا تھا۔ تو تقسیم کے وقت ملازمین کو یہ حق دیا گیا کہ وہ دونوں ملکوں سے جس ملک کی چاہیں ملازمت اختیار کر لیں۔ عملاً یہ انتخاب رسمی رہ گیا تھا، اور ملازمین نے مذہبی بنیادوں پر ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کو انتظامی ڈھانچہ مرتب کرنے میں بہت دقت پیش آئی، کیونکہ پاکستان کی سروس میں آنے والے ملازمین کو ہندوستانی علاقوں سے ملک میں منتقل کرنا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان سرکاری ملازمین کو دہلی سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن 8 اگست کو ایک اسپیشل ٹرین بٹھنڈا سے لاہور کی طرف روانہ ہوئی تو ریلوے لائن کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا گیا۔ 3 ڈبے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور 3 پٹری سے اتر گئے۔ اس طرح ریل کے ذریعے ملازمین کو پاکستان منتقل کرنا مشکل ہو گیا۔ حیدرآباد اور مارواڑ کے ذریعے گاڑیاں چلائی گئیں، لیکن خطرناک ہندو مسلم فسادات نے ریل کے سفر کو تقریباً ناممکن بنا دیا۔ 14 اگست تک زیادہ سے زیادہ 1/3 مسلم سرکاری ملازمین پاکستان پہنچ پائے تھے۔ حکومتی مشینری میں خلا کی وجہ سے حکومت چلانا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ہوائی جہاز کے ذریعے ملازمین کو کراچی پہنچایا جانے لگا۔ ٹاٹا اورینٹ ایئر ویز کی ابھی 18 پروازیں ہی پاکستان پہنچی تھیں کہ حکومت ہند نے اس کمپنی کو سرکاری تحویل میں لے لیا اور پاکستانی افسروں کو منتقل کرنے کا کام روک دیا۔ اس کے بعد BOAC سے رابطہ کیا گیا۔ اس برطانوی کمپنی نے آپریشن پاکستان کے نام سے 26 طیارے اس کام پر لگائے، جنہوں نے 4 ستمبر سے کام کا آغاز کیا۔ ان ملازمین کی منتقلی کے لیے ہندوستان میں دفتر تبادلہ قائم کیے گئے اور کراچی میں استقبالیہ۔ اس طرح بڑی مشکل سے انتظامی ڈھانچہ مکمل ہوا۔ تو وہ جو کہا کرتے ہیں نا کہ لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، تو یہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا۔ یہ جو ملی نغمے ہیں یہ پوری طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت کا جو طرز عمل تھا، اس نے
کیا گل کھلائے ہیں۔ حکومت پاکستان کے لیے اصل خطرہ ہی برطانوی اور بھارتی حکومت کا دشمنانہ طرز عمل تھا۔ برطانیہ میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اور جو تقسیم کے شدید خلاف تھی، اور اسی طرح سے ہندوؤں کا تو وہ تھا ہی تھا پاکستان کی تقسیم کے خلاف ہونا، بلکہ وہ تو ابھی تک اس چیز کو اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح سے برطانوی طرز حکومت کے طرز عمل کا اندازہ وزیر اعظم مسٹر اٹیلی کی اس خطاب سے بآسانی ہو سکتا ہے جو انہوں نے قانون آزادی ہند کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو حکومت خود اختیاری دینے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ رہی ہے کہ وہاں پر موجود مختلف اقوام کمیونٹیز کے درمیان باہمی اعتماد اور برداشت کی کمی تھی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو ہمارے بورڈ آف ٹریڈ کے پریزیڈنٹ سر اسٹیفن کرپس، وہ جو کرپس مشن آیا تھا، اور ارکان کابینہ کے سامنے پیش آیا۔ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ علیحدگی دیر پا ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ مسٹر اٹیلی بھی وہی بات دہرا رہے تھے جو کانگریسی لیڈر کہا کرتے تھے، اور دونوں نوآبادیات جو باہم قائم کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ یعنی کہ وہ بھی وہی بات کہہ رہے تھے جو مولانا ابوالکلام آزاد، نہرو یا گاندھی کہتے تھے، جی کہ یہ پاکستان تو اتنا ویک ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کہ ان کو نہ کوئی تجربہ ہے نہ کچھ، اور پھر جو ہے یہ چل نہیں سکے گا، اور دوبارہ یہ آ کے ہمارے پاؤں پڑیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ متحدہ ہندوستان میں شامل کر لو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کی انا کا مسئلہ، کہ ماؤنٹ بیٹن نے یہ آخری جو برطانوی حکومت کا گورنر جنرل تھا، اس نے دونوں ملکوں کا مشترکہ گورنر جنرل بننے کی کوشش کی، تو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس پر وہ اتنا برہم ہو گیا کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ زیگلر کے الفاظ میں ماؤنٹ بیٹن کا غرور اگرچہ بچوں جیسا تھا لیکن نہایت قابل نفرت، اور اس کے اقتدار کی خواہش بالکل بے لگام تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کے عہد کا مطالعہ کرتے ہوئے قارئین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماؤنٹ بیٹن قابل نفرت حد تک مغرور انسان تھا، اور پھر 2 جولائی میں 1947 کو اس نے قائد کے ساتھ ملاقات میں یہ مشترکہ گورنر جنرل کی جو پیشکش کی تھی، اور جب قائد نے معذرت کر دی تو اس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی آپ کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قائد اعظم نے جواب دیا، اثاثوں میں ہمیں اس کی قیمت کروڑوں میں ادا کرنی پڑے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے ترشی سے جواب دیا، اس کی قیمت تمام اثاثے اور پاکستان کا مستقبل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اور پھر ہم یہ انشاءاللہ دیکھیں گے آگے کہ کس طریقے سے اس نے نہ صرف اثاثوں میں بلکہ کوئی بھی ایسی جو چیز جو کہ پاکستان کے فائدے میں جاتی تھی اس کو کس طریقے سے اس نے ہٹا کے رکھ دیا، پرے کر کے رکھ دیا۔ تو اس مشترکہ گورنر جنرل بننے میں ناکام ہونے پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے انتقامی کارروائی کے طور پر پاکستان کے لیے بے پناہ جو مسائل تھے ان کو پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی قیادت تھی اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً انہوں نے تقسیم ملک کے اصول کو تسلیم تو کر لیا تھا، لیکن وہ اسے عارضی سمجھتے تھے اور اس کو جلد ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنے بھی اس پہ روڑے اٹکائے جا سکتے تھے اس کو انہوں نے اٹکانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ اس طرح کے آپ یوں کہہ لیں کہ ابتدائی مسائل ہیں، اس میں ہم جو میجر آگے چل کر اسی کوشچن کے حوالے سے مختلف جو مسائل ہیں ان میں ہمیں جو آئے گا، سب سے پہلے معاشی مسائل ہوں گے، انتظامی مسائل ہوں گے، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ ہوگا، اثاثہ جات کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، ریاستوں کے الحاق کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، مسئلہ کشمیر، نہری پانی، دریاؤں کے پانی کا مسئلہ ہوگا، اور جو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو کس طریقے سے حل کیا جانا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے وہ اپنے جو آئندہ آنے والے لیکچرز ہیں ان میں ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو بھارتی قیادت تھی انہوں نے یہ کوششیں کی
کہ مسلم لیگ نئی ریاست کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو جائے گی تو مسٹر جناح خود ہی بھارت سے الحاق کی درخواست کریں گے۔ سردار پٹیل اور اکالی دل پاکستان کو ختم کرنے کے لیے عملی تدابیر بھی اختیار کر رہے تھے، جیسے کہ انہوں نے پنجاب میں قتل و غارت اور آپ یوں کہہ لیں کہ لوٹ مار کا جو بازار گرم کیا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیدل آنے والوں کو ٹرینوں پر اور دیگر جو اس وقت رسل و رسائل تھے ان کو کس طرح سے جو انفراسٹرکچر تھا اس کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور ریڈ کلف کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے جو ایوارڈ دیا اس کو بھی ہمارا اگلا موضوع ہوگا کہ کس طریقے سے اس نے اس ایوارڈ کی بنا پر جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا جو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے بنگال باؤنڈری کمیشن، پنجاب باؤنڈری کمیشن، کلکتہ شہر سے محرومی، پختونستان کا شوشہ، بیوروکریسی کی اصلاح کرنا، دفاتر کی کمی کو پورا کرنا، تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام لیکچرز جو ہے وہ بڑی تندئی کے ساتھ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر کسی لیکچر کی سمجھ نہ آئے یا کوئی مشکل ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہ آپ کو بتایا تھا کہ وائس میسیجز کے ذریعے سے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے کویشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اپنی حاضری کو مزید بہتر بنائیں اور کوشش کریں کہ بالکل آخری ٹائم پہ آ کے اٹینڈنس لگانے کی کوشش نہ کیا کریں، ٹائم پہ آ جائیں۔ یہ آپ کی ہی بھلے کے لیے، آپ کی ہی فائدے کے لیے ایڈمنسٹریشن نے یہ آن لائن کلاسز کا انتخاب کیا ہوا ہے، تو پلیز اس بات کو سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔